آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں. میرے ساتھ کھولیے عبرانیوں کے نام خط پہلا باب اور پہلی 3 آیات پر آج ہم کلام مقدس میں سے غور کریں گے. The letter to the Hebrews chapter 1 from verse 1 to verse 3. And I will first read in Urdu and then in English. اردو میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے: اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. آمین. انگلش میں انگلش اسٹینڈرڈ ورژن this is what it says: long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Amen. Pastor Azhar mentioned that this church is all about Jesus, and the title of today's sermon is The Supremacy of Jesus Christ. خداوند یسوع مسیح کی شان، خداوند یسوع مسیح کی فضیلت. عبرانیوں کے نام یہ خط خیال کیا جاتا ہے کہ 70 عیسوی سے پہلے لکھا گیا، کیونکہ جب آپ اس خط کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ the temple, Jewish temple is still standing in Jerusalem, and animal sacrifices are still being offered. But the author, by the inspiration of the Holy Spirit, writes to the believers that Jesus is superior to the Jewish law. Jesus Christ is superior to the Jewish sacrificial system. And after Jesus Christ has come, there is no need of the temple to have access to God, because in the person of Jesus Christ, God has already come among us. اور اس خط کے بارے میں اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ خط روم میں، جو آج موجودہ اٹلی ہے، وہاں کے یہودی مسیحیوں کو لکھا گیا، کیونکہ کیسر نیرو کے زمانے میں یہودیوں کو تو مذہبی آزادی حاصل تھی، مگر مسیحیت پر پابندی تھی. اور وہ یہودی جو یہودیت سے مسیحیت میں آ گئے، the ones who put their faith in the Jewish Messiah, the Lord Jesus Christ, they began to get persecuted
for putting their trust in Jesus. اور اس وجہ سے ان پر جب اظہار ثانی کا دباؤ بڑھا تو یہ آزمائش پیدا ہوئی. اس کہہ لیں کشمکش نے جنم لینا شروع کیا کہ کیوں نہ ہم یہودیت میں واپس چلے جائیں, کیوں نہ ہم اپنے سیناگوگز میں, عبادت خانوں میں دوبارہ ورشپ شروع کر دیں. تو اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں مصنف انہیں کہتا ہے کہ ریممبر دیٹ کرائسٹ از بیٹر دین واٹ کیم بیفور ہم. اور اگر اب تم نے اس کا انکار کیا اور اس سے پیچھے ہٹ گئے تو تمہارے لیے نجات سے یہ غفلت برتنے کے بعد بچاؤ کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور اس تاریخی صورتحال میں وہ اپنے خط کا آغاز المسیح کی شان کا بیان کر کے کرتا ہے. ان 3 آیات میں وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی 7 خوبیاں بیان کرتا ہے, اور میں بریفلی آج ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ آغاز کرتا ہے پہلی آیت میں کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. Here he is talking about the theological concept of progressive revelation. God spoke to their forefathers through creation, through patriarchs, through history of Israel, through the prophets, through the law, and through other means. But in these last days, in آخری دنوں میں باپ دادا سے نبیوں کی معرفت, شریعت کے ذریعے سے, مخلوقات کے ذریعے سے, خواب رویا اور اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے سے خود کو ظاہر کرنے کے بعد پروگریسو ریولیشن, حصہ بحصہ مکاشفہ کے بعد اب خدا نے خود کو اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا پر ظاہر کیا ہے. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ the divine revelation in Jesus Christ is the most supreme, is the definite and is the final revelation. یسوع مسیح میں خدا کا ظہور حتمی ہے, کامل ہے, اعلیٰ برتر افضل اور اتم ہے, اور اب اس کے بعد کسی اور مکاشفے کی, کسی اور ریولیشن کی ضرورت باقی نہیں رہی. Jesus Christ is enough. He is sufficient. اور اس کانٹیکسٹ میں throughout the letter to the Hebrews, the author compares Jesus with what came before. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانا عہد نامہ یا جو کچھ پہلے تھا وہ برا تھا, نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا تھا لیکن خداوند یسوع مسیح بہتر ہے. What came before was good, but what has been revealed in Jesus Christ is better. اور اس کانٹیکسٹ میں جب وہ انہیں یہ چیلنج دینا چاہ رہا ہے کہ do not forsake Jesus, do not turn back on him, do not backslide, تو وہ آغاز اس بات سے کرتا ہے کہ who Jesus was and what he did. اور اس بات کو بھی یہاں دیکھنا اہم ہے کہ he presents Jesus Christ as the key to interpret God's salvation plan. یسوع مسیح خدا کے منصوبہ نجات کو سمجھنے کی کنجی ہے. یسوع مسیح بائبل مقدس کو سمجھنے کی کنجی ہے, اور یسوع مسیح تاریخ کا مرکز ہے.
He divided the times between before Christ and after Christ. And this Jesus, who is at the center of Scripture, at the center of God's salvation plan, and at the center of history, is none other than the heir of all things. दूसरी आयत में देखें, लिखा है कि खुदा ने उसे सब चीजों का वारिस ठहराया. सो मेरा पहला नुक्ता, खुदावंद यस्सु मसीह खुदा बाप की तख्लीक करदा तमाम चीजों का वारिस है. He is the heir of all things. और तमाम चीजों का वारिस होने से ये मुराद हरगिज नहीं है कि खुदा बाप मर गया और उसके बाद जो कुछ भी है वो यस्सु मसीह को मिरास में मिला. नहीं नहीं. It is a title of dignity. ये यस्सु मसीह की शान, उसकी अजमत और उसके वकार के लिए बख्शा गया उसको एक खिताब है. इससे हम पर यह जाहिर किया जा रहा है कि पूरी कायनात में जितने भी टाइटल्स लोगों के पास हैं, जितने भी अलकाबात हैं, जितने भी खिताबात हैं, जितने भी ओहदे हैं, जितने भी मर्तबे हैं, जितने भी इख्तियार हैं, Christ is above all of them. यस्सु मसीह उन सब से ऊपर है, वो उन सब से बरतर है और वो आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा है. He is the exalted Lord. After he died, he was buried, but then he rose from the dead and demonstrated his victory over Satan, over sin and over death. शैतान, गुनाह और मौत पर फतह पाने के बाद अब वो खुदा बाप के दाहिने हाथ आसमान पर बतौर हुक्मरान खुदा की तमाम मखलूकात का वारिस है. इस बयान में ज़बूर 2 की गूंज भी सुनाई देती है. कल रात हमने ज़बूरों की जो तारीख है उसको सेलिब्रेट किया और ज़बूर 2 में लिखा है कि खुदा का जो बादशाह है वो तमाम कौमों का वारिस होगा और वो बादशाह जो तमाम कौमों का वारिस है वो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है. लेकिन एक सवाल है कि क्या आपकी जिंदगी खुदावंद यस्सु मसीह की विरासत में है? जब कोई चीज हमें विरासत में मिलती है तो इसका मतलब है वो हमारी मिल्कियत हो गई है. Is your life in possession of the heir of all things, Jesus Christ? Your thoughts, your words, your actions, your plans, your desires. Is your heart in the possession of God's true heir, Jesus Christ? और अगर आपकी जिंदगी का वारिस वाकई यस्सु मसीह है तो जैसे हमने देखा कि तमाम कौमें खुदा ने उसकी मिरास में दी, क्या आप उसकी खुशखबरी फैला रहे हो कि दुनिया की तमाम अक़वाम हमारे खुदावंद यस्सु की हकीकी मिरास बन जाएं? Then moving on to the second verse, it says, जिसके वसीले से उसने यानी खुदा ने आलम भी पैदा किए. Through whom God created the world. So दूसरा नुक्ता है, our Lord Jesus Christ is the creator of the world. हमारा खुदावंद यस्सु मसीह इस दुनिया को पैदा करने वाला है. वो
اس کائنات کا خالق ہے. پرانا عہد نامہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں خدا کو بطور خالق پیش کیا گیا ہے، لیکن نیا عہد نامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کا کام خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا. اگر آپ امثال کی کتاب پڑھیں، دا بک آف پرووربس، اور دیگر جوش رائٹنگز دیکھیں تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کے ذریعے سے دنیا کو بنایا. God created the world through wisdom. But here we learn that Jesus Christ is the personified wisdom of God. یسوع مسیح خدا کی حکمت کی شخصی صورت ہے. حکمت صرف دماغی عقل نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹ حتمی حکمت خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے، جس کے وسیلے سے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی. یہودی روایت میں حکمت کے لیے جو خصوصیات اور القابات استعمال ہوتے تھے، نئے عہد نامے میں وہ خداوند یسوع پر اپلائی کیے گئے ہیں. یسوع مسیح کی صورت میں خدا کی حکمت ایک انسان کی صورت میں ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ شخصی حکمت، دیز پرسنل ڈیوائن وزڈم از دا کریٹر آف دی یونیورس. غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح سیاروں کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا، ہر طرح کے مادے اور تمام توانائی کا خالق ہے. وہ پہاڑوں اور وادیوں کا خالق ہے، وہ جنگلات اور باغات کا خالق ہے، وہ پرندوں اور جانوروں کا خالق ہے، وہ خشکی اور تری کا خالق ہے، وہ اس کائنات میں بسنے والے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کا خالق ہے، اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے اربوں انسانوں کا بھی خالق ہے. پوری کائنات اس کے کاریگر ہاتھ کی تخلیق اور اس کا شاہکار ہے. خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے تمام مذہبی، سیاسی، فلسفی، علمی، سائنسی، فوجی اور دیگر لیڈروں کا خالق ہے. جان سٹارٹ نے کہا، دنیا کے مختلف طرح کے لیڈر جو خود کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور خداوند یسوع مسیح وہاں داخل ہو تو وہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اس کو سجدہ کریں گے. اور یہ یسوع مسیح میرا اور آپ کا بھی خالق ہے. And this Jesus who created this whole physical universe, including us, wants each and every human being on this planet to become a new creation in Him. A spiritual creation in Him. یہ یسوع جس نے ہمیں پیدا کیا ہے چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس میں اس کے پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جائے. اگر آج آپ میں سے کوئی ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا یا نہیں ہوئی، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسیح کے نام پر ایمان لائیں، وہ اپنے پاک روح سے آپ کو نیا مخلوق بنا دے گا. And if you are already a believer in Christ, go and tell the world that their Creator Jesus Christ wants to make them a new creature through the power of His gospel and the creative work of His Holy Spirit.
تیسری بات لکھا ہے آیت نمبر 3 میں کہ وہ اس کے جلال کا پرتو ہے. خداوند یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتو ہے. جیزس کرائسٹ از دا ریڈینس آف گاڈز گلوری. یہاں پر یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے خدا کے جلال کا پرتو ہونے کے لیے، اس کے جلال کی ریڈینس، لائٹ، روشنی ہونے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روشنی جو بڑی ہی چمک کے ساتھ آگے جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح خدا کے جلال کو ہم پر چمکاتا ہے، ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہم پر عیاں کرتا ہے. بائبل مقدس میں خدا کے جلال سے مراد ہے خدا کی حضوری. خدا کی حضوری ہم پر یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں اس زمانے کا مذہبی دہشت گرد ساؤل جب گھوڑے پر سوار دمشق کی طرف جا رہا تھا، بڑا مغرور اور آکڑ خان بنا ہوا تھا، آسمان سے خدا کے جلال کا پرتو، the radiance of God's glory shone upon him. اور کیا ہوا؟ اور دی ساری آکڑ نکل گئی. کیا ہو گیا؟ اور کوڑے تو تھلے ڈگ پیا تو کہندا ہے خداوند تو کون ہے؟ یسوع مسیح کا جلال، اس کی روشنی، اس کا نور جو خدا کی حضوری کو ہم پر منعکس کرتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے تو it shatters all our human pride. No matter how educated you are, no matter how wealthy you are, no matter how famous you are, no matter how good looking you are, when Christ's glory shines upon us, we truly discover how dark I am. مسیح کا نور ہمارے باطن کی تاریکی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ He does not leave us as dark. He transforms us and makes us as spiritually bright as He Himself is. اپنے روح کے وسیلے سے وہ ہمارے تاریک باطن کو بھی روشن بنا دیتا ہے. Are you living out Christian life in Christ's radiant glory? یاد رکھیں ایک بڑی اچھی illustration ہے کہ Jesus Christ is the son of righteousness. یسوع مسیح راست بازی کا آفتاب ہے، سورج ہے. And we are like a moon. ہم چاند کی طرح ہیں. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، پر اس سورج کو اودی لو لیندا ہے، اودی روشنی لیندا ہے. تے رات دے ٹائم جدوں ساری زمین تے نیرا ہے، چند سورج دی روشنی لے کے زمین تے روشنی کر دیندا ہے، لو کر دیندا ہے. اسی طرح سے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں بھائیوں بہنوں، یہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن جب ہمارا رشتہ یسوع مسیح سے آفتاب صداقت سے جڑتا ہے تو نہ صرف وہ ہمیں روشن بنا دیتا ہے بلکہ ہمارے وسیلے سے جس اس زندگی کو وہ چھوتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے. This is how supreme He is. This is how eminent He is. This is how glorious He is. This is how exalted He is. This is how honorable He is. This is how magnificent He is. ہم کیسے یسوع کی روشنی دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ اپنے الفاظ اور اپنے اعمال کے ذریعے سے. Through our words and through our works. اسی پنجابی ہاں، سانو دو کماں دی بڑی عادت ہے، جگتا مارنا
تے چگلیاں کرنا. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں ہر اس لفظ کا جو تمہاری زبان سے نکلے گا جواب دینا پڑے گا. یہاں پادری قمر زمان صاحب بیٹھے ہیں. مسیح میں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کا بیٹا مونی مسیح میں میرا چھوٹا بھائی ہے. اور پچھلے سال یہ ہمارے گھر بھی گئے جب خداوند نے ہمیں بیٹا دیا ابراہم. یہ تھے پادری سفیر صاحب تھے, پادری شوکت تھے. بہت زبردست ان کی منسٹری ہے. اور جب بھی میں ان سے ملا ہوں پاکستان میں, کئی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے, I have found him a man of very careful words. پادری قمر زمان بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں اور یہ ایک نشان ہے خداوند کا پختہ اور سمجھدار شاگرد ہونے کا. سو ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے اور پھر اپنے اعمال تھرو آور ورکس, آپ کو خدا نارتھ امریکہ میں لے کر آیا ہے. اس ملک میں وہ اس ملک کی برکت بھی ہے اور مشکل بھی ہے کہ پیسہ کمانے کی کوئی حد نہیں ہے, اور آپ جتنا بھی کما لیں گے نا, آپ سے زیادہ کوئی دولت مند یہاں ہوگا. جتنا بڑا گھر لے لیں کسی کا آپ سے بڑا ہوگا. میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر بھی امریکہ میں وزٹ کیے ہیں اور بڑے بڑے غریب لوگوں کے بھی. بٹ ان دی اینڈ دا کوشچن از, آر یو لیونگ ان دا لائٹ آف جیسس؟ وہ نہ ہو امریکی پاسپورٹ بھی آ گیا ہے, ساری فیملی بھی پاکستان تو اتنے ٹرانسفر ہو گئی ہے, 5-7 گھر بھی مورٹگیج نے, وڈیاں گڈیاں بھی نے, دنیاوی اعتبار نال ساری لو ہے, تے جیڑی روح ہے وہ نیرے چ پئی ہوئی ہے. تے کی فائدہ آندا؟ تو ہو سکتا کوئی اور شخص ہے وہ کسی بڑے غریب ملک سے, چلو کہہ لو پاکستان دی, کہ کچی آبادی چ غربت چ مرن ڈیا, پر او دی روح خداوند یسوع دے جلال دے نال روشن ہے. So let's not count on anything and everything that is worldly to gain our worth. Christ is sufficient. اس کے بعد پھر وہ چوتھی بات کہتا ہے آیت نمبر 3 میں کہ وہ اس کی ذات کا نقش ہے. Jesus Christ is the exact imprint of God's nature. یسوع مسیح خدا باپ کی ذات کا نقش ہے. اور یہاں پر یونانی زبان کے لیے نقش کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کی ذات کی چھاپ ہے. یسوع مسیح خدا کی ذات کی سٹیمپ, اس کی مہر ہے. جس زمانے میں یہ خط لکھا گیا وہ نیرو کیسر کا زمانہ تھا, اور مختلف سکوں پر رومی جو سلطنت تھی ان کے جو سکے تھے ان پر کیسر نیرو کی سٹیمپ لگی ہوتی تھی. پھر مختلف جگہوں پر وہ کیسر کے نقش کے طور پر اس کے مجسمے انہوں نے بنا کر مختلف شہروں میں لگائے ہوتے تھے, اور وہ اس بات کا اظہار ہوتے تھے کہ کیسر نیرو رومی بادشاہ اس سکے کا مالک ہے. جہاں اس کا مجسمہ, اس کا سٹیچو, اس کا نقش ہوتا تھا وہ اس علاقے کا مالک ہے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جیسس کرائسٹ از دا ٹرو امپرنٹ آف گاڈ ان دس ورلڈ. یسوع مسیح اس زمین پر خدا کی ذات کا نقش ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا جو کچھ بھی ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب یسوع مسیح کا ہے, اور وہ خدا کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. نقش سے مراد یہ بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا نمائندہ ہو کر, اس کا ریپریزنٹیٹیو ہو کر ہمیں دکھاتا ہے کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے. اور یہ بات بھی کہ یسوع مسیح صرف پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں کی تکمیل نہیں ہے. ہاں وہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے. یسوع مسیح صرف
وعدوں کی تکمیل نہیں ہے، وہ گزرے ہوئے تمام جو مکاشفے تھے، پریویس ریولیشنز تھے، وہ ان سب کا کلائمیکس پوائنٹ ہے، وہ ان سب کا نقطہ عروج ہے. اور خدا نے اپنی فطرت کو، اپنی نیچر کو، خدا اس کی چھاپ یسوع مسیح پر لگائی ہے تاکہ جس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہو جائے اس کی ملاقات خدا سے ہو جائے. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو بھی اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. لیکن ایک فرق ہے، ریممبر that Jesus Christ is the image of God, but you and I are created in the image of God. ہم خدا کی صورت پر ہیں لیکن یسوع مسیح خدا کی صورت ہے، اور وہ ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہر روز کرائسٹ لائک بننے، یعنی اپنی صورت پر ڈھلنے کے لیے بلاتا ہے. کرنتھیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ ہمارے بے نقاب چہروں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور ہم درجہ بدرجہ اس کی صورت پر بدلتے جاتے ہیں. We are transformed into His likeness bit by bit by the work of the Holy Spirit. اگر آپ مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں، خدا کی صورت پر بننا چاہتے ہیں، then live in intimacy with the Holy Spirit. پاک روح کی قربت میں زندگی گزاریں. یاد رکھیں کہ پاک روح کوئی شے نہیں ہے، پاک روح ایک شخص ہے، مقدس تثلیث کا تیسرا رکن ہے جو ہمیں بخشا گیا ہے تاکہ ہم اسے جانیں، اس سے بات کریں، اس کا تجربہ کریں، اس کی آواز سنیں اور اس کی رفاقت میں زندگی گزاریں تاکہ ہر روز ہم بدلتے بدلتے ٹرانسفارمیشن ہوتے ہوتے مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں، تاکہ جس طرح سے یسوع کے بارے میں کہا گیا جس نے اسے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، دنیا کہے کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ میں ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے. We are the fifth gospel of Jesus Christ. ہم یسوع مسیح کی 5ویں انجیل ہیں. دنیا پہلی 4 اناجیل اربع پڑھتی ہے تاکہ وہ یسوع کی زندگی کو پڑھے، لیکن وہ ہماری زندگیوں کو پڑھتی ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کیا ان میں یسوع نظر آتا ہے یا نہیں. اور جیسے یسوع مسیح خدا کی ذات کا نقش یعنی اس کا نمائندہ ہے باپ کا، میں اور آپ اس دنیا میں یسوع مسیح کے نمائندے ہیں. Paul says that we are the ambassadors of Jesus Christ. ہم اس زمین پر یسوع مسیح کے ایلچی ہیں. He has put us here as His ambassadors to represent His kingdom. How is your performance as His ambassador and representative? سفیر کو جب امبیسڈر کو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے نا تو اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے حاکم اور حکومت کے مفادات کا دفاع کرے. To protect the interests of his president and his government. Our president, president of presidents, king of kings, minister of ministers, Lord of lords, Jesus Christ, He is the universal Lord and His kingdom is present and permeated throughout this universe. How you and I are representing Him. Are you with me? 5ویں بات آیت نمبر 3 میں لکھی ہے
کہ وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. He upholds the universe. He sustains the universe by the word of his power. Jesus Christ is the sustainer of this universe. پانچواں نقطہ, یسوع مسیح اس دنیا کو, اس کائنات کو سنبھالنے والا ہے. سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ this universe is extremely complex, but at the same time amazingly integrated. بیک وقت یہ کائنات بہت پیچیدہ ہے, لیکن اتنی پیچیدگی کے باوجود اس میں ایک ربط ہے. And who is the one who maintains integrity, integration, coordination in this very complex universe? That is yours and mine, Lord Jesus Christ. سورج کا, چاند کا, ستاروں کا, یا اس زمین کے نیچے جو کیا کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, یہ سارا سسٹم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو کھلبلی مچ جائے. بٹ جیسس upholds all of this by the word of his power. وہ سسٹین کر رہا ہے, وہ سنبھالے ہوئے ہے, وہ قائم رکھے ہوئے ہے. پہلی صدی میں جو گریک لوگ تھے, نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا اور گریکو رومن اور جوئش کانٹیکسٹ میں لکھا گیا, تو جو گریک میتھولوجی تھی, جو یونانی دیو مالائی داستانیں تھیں, ان میں ان کا ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا ایٹلس, اور اس کی کئی تصویریں آپ انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ایٹلس دیوتا ہے نا, یہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. لیکن کیا تھا کہ آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو ایٹلس دیوتا اس طرح کھڑا ہے اور کلنڈے ہے, اور پوری کائنات دا بوجھ ہو دیتے ہوئے he looks stressed, he is striving to uphold the universe, and جو دا زور لگن دیا کہ کسے ٹائم یہ گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح without any striving, without any stressing, he is simply moving the universe on towards God's plan by the word of his mouth. وہ اپنے منہ دے کلام نہیں سنبھالی جا رہے. ہم مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی کر رہے تھے, مجھے یہ بات یاد آ گئی. تو کئی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ جب ہرمجدون کی جنگ ہوگی اور دنیا کا خاتمہ ہوگا, تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے نا ایک سفید گھوڑے پہ سوار ہوگا اور اس نے خون کسی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنی ہوگی, تو کیا وہ جو ہے جنگ کرے گا؟ میں نے ان سے کہا ذرا آپ کھولیں مکاشفہ کی کتاب, تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کی قدرت کے کلام سے انہیں شکست دے گا. میں نے ان سے کہا کہ امیجن اے سینیریو کہ ایک طرف دنیا کی فوجیں ہیں, کوئی گھوڑیاں دے سوار ہے, انہیں تلوار پھڑی ہے, کوئی عراق تو اگر آیا تھے یا کوئی عربی ہویا, اور کوئی امریکی ہے تو ٹینک چ بیٹھا, انہیں کوئی توپ شوپ پھڑی ہے, کوئی ساڈا پنجابی ہویا کوئی ریفل لے کے آیا ہوگا, اور خداوند یسوع مسیح نے ظاہر ہونا ہے تو ہے وہ اپنے منہ کی پھونک سے انہیں ہلاک کرے گا. تو انہیں اینجی کرنا ہے تو انہیں سارے کہیں ہو جانا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یسوع مسیح اتنا طاقتور ہے, یسوع مسیح اتنا زوراور ہے, وہ اتنا قادر ہے, وہ اتنا با اختیار ہے کہ اسے اپنی انگلی ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے منہ سے نکلنے والا کلام دنیا کے تمام انسان یا جنگجو بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, شیطان, اس کی بدروہیں, اس کی قوتیں, جو کچھ بھی آ جائے, وہ اپنے منہ کے قدرت کے کلام ہی سے انہیں تباہ کر دے گا. وہی کلام جس سے اس نے پیدا کیا, وہ دشمن کو, وہ اس کائنات کو سنبھالنا اور دشمن کو ہلاک کرنا بھی جانتا ہے. اور یہ یسوع, he also wants to sustain our souls. وہ میری اور آپ کی روحوں کو
سسٹین کرنا چاہتا ہے. سسٹین جڑی فیلنگ ہوندی ہے نا سسٹیننس دی کب ہوتی ہے؟ آپ شدید گرمی میں امیجن کرو جدو تسی پاکستان رہندے سو یا وزٹ کر رہے ہو, بجلی چلی گئی ہے جناب, پسینے چھٹے نے, بہت پیاس لگی ہے, ایک دم سے کوئی آپ کو ٹھنڈا لسی کا گلاس دے دے نا, تسی کہندے ہو جان چ جان آ گئی ہے. This is what it means to feel sustained. بڑی بھوک لگی ہے, تسی گھر آئے ہو تو جناب کسی نے بڑی مزیدار پنڈیاں تے گرم گرم روٹیاں توڑے کے رکھیاں ہیں, تسی کھادیاں نے, تو کہ I feel nourished, I feel satisfied, I feel sustained now. And Christ can feed our souls. He can nourish and satisfy the deepest desires of our heart. There are a number of young people, ہمیں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بڑی بے راہ روی ہے, سیکشول جنسی آزمائشیں ہیں. As young people you have sexual urges as well. لیکن یاد رکھیں گناہ کی حالت میں جنسی خواہش کی تکمیل چند لمحوں کی ہے. But if you relate your souls to Jesus Christ, He will sustain, nourish, feed and satisfy you in a way that no sexual experience can replace that. ایسے ہی پیسہ ہے, ایسے ہی شہرت ہے, ایسے ہی مرتبہ ہے. مقدس اگسطین نے کہا کہ خدا نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور جب تک ہم اس سے نہیں جڑیں گے we will remain restless. ہم بے چین رہیں گے. ایک پاکستانی کا کیا خواب ہے؟ وہاں غربت ہے, دکھ ہے, اظہار ثانی ہے کہ وہ کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائے. میں یورپ میں ایک ملک میں تھا, تو جب میں واپس جانے لگا اس جوڑے نے مجھ سے یہ بات کہی. لازمی نہیں ہے کہ یہ فیلنگ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پاکستان جانا پڑے, لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے ہیں. دونوں پاکستان میں خدمت کر رہے تھے. اب ان میں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے, ایک کوئی اور کام کر رہا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے سب کچھ مل گیا. ان ملکوں میں آپ ٹیکسی چلائیں یا آپ ڈاکٹر ہوں, اگر آپ محنتی ہیں یو میک اٹ. انہوں نے مجھ سے کہا ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے, لیکن جو روح کی شادمانی ہے, وہ چین جو خدا کے ساتھ جڑنے سے ملتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ میں چیلنج ہم سب کو دیتا ہوں, چاہے پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں, ساری دنیا حاصل کر لیے تو جیڑی جان ہے وہ دکھی ہے, وہ بے چین ہے, انہوں سکون ہی نہیں, وہ مطلب کی فائدہ؟ ساری دنیا حاصل کرو, اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ, کیا فائدہ؟ Come to the feet of the sustainer of your soul. یسوع مسیح کے قدموں میں ہماری روحوں کو چین ملتا ہے. اگر آج آپ کی روح پیاسی ہے تو زبور نویس, دوبارہ بار بار زبور آ رہے ہیں زبان پہ, یوسف صاحب نے ایسا جادو چھوڑا ہے, تو جو زبور نویس کہتا ہے کہ جیسی ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, میری جان اے خدا تیرے لیے ترستی ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, Christ can satisfy your soul. He can sustain you through all the restlessness, meaninglessness and emptiness that you may be feeling, because He is not just the sustainer of the universe. He is a personal sustainer for each and every one of us. آئیں اس کے قدموں میں آ جائیں اور خود کو خالی کر دیں, تاکہ اس کی ذات اقدس سے بہنے والے زندگی کے پانی سے ہماری ساری پیاس بجھ جائے. اس کی بخشی ہوئی زندگی کی روٹی سے ساریاں بھوکاں مٹ جان. اس کے بعد وہ پھر آگے چھٹی بات ہے, جیزس از دا پریسٹ آف دا ورلڈ. یسوع مسیح دنیا کا کاہن ہے. لکھا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر گیا,
گناہوں کو دھونا. یہاں جیسس از بینگ پریزنٹڈ ایز دا ہائی پریسٹ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مصنف بار بار پرانے عہد نامے سے موازنہ کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ کردار جو پرانے عہد نامے میں سردار کاہن کا یوم کفارہ کے موقع پر ہوتا تھا, وہ یسوع مسیح نے لے لیا, ہماری خاطر ہائی پریسٹ بن گیا. لیکن فرق یہ ہے کہ کاہن تو جانور کی قربانی دیتا تھا, یسوع مسیح نے خود کو قربان کر دیا. وہ کاہن بھی ہے اور قربانی بھی ہے. اس نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا, ہمیں گناہ کی غلاظت سے پاک کرنے کا انتظام کیا. The life that you and I were supposed to live, Jesus lived in our place, and the death you and I were supposed to die, Jesus died in our place. اور اب یہ ہے کہ اس کے نام پر ایمان لائیں اور کلوری سے بہنے والے خون سے دھل کر پاک ہو جائیں. یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے اور ہماری نجات کی بنیاد ہمارے نیک کام نہیں ہے. دنیا کی تعلیمات یہ ہیں کہ نجات جو ہے تمہارے نیک کاموں کا وسیلہ ہے, لیکن مسیحیوں کے لیے جو نیک کام ہیں وہ نجات کا وسیلہ نہیں ہے, بلکہ نیک کام نجات کا نتیجہ ہے. دنیا کی تعلیمات کے ماننے والوں کے لیے نیک کام جو ہیں نجات کی جڑ ہیں, لیکن مصلوب مسیح کو ماننے والوں کے لیے نیک کام نجات کا پھل ہیں. ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں نجات مل جائے, ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں نجات مل گئی ہے. جب کوئی مر جائے دنیا کے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اس کو بہشت میں جگہ مل جائے, لیکن ہم مسیحی خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی, ہماری یہ بہن خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کے فردوس میں چلے گئے ہیں. ساتویں اور آخری بات وہ ہے کہ جیسس کرائسٹ از دا کنگ آف دی یونیورس. یسوع مسیح جو ہے کائنات کا بادشاہ ہے. لکھا ہے وہ عالم بالا پر کبریا سے مراد ہے خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا. وہ مر گیا, اس کو قبر میں ڈالا گیا, لیکن وہ قبر میں پڑا نہ رہا. تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا, اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. He is risen and risen forever. اور زندہ ہونے کے بعد اب وہ آسمان پر خدا کے دہنے ہاتھ سے بادشاہی کر رہا ہے. یہ حصہ کلام کا زبور 110 کی پہلی آیت کی یاد دلاتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میری دہنی طرف بیٹھ. اور پورے پرانے عہد نامے میں خدا نے کبھی کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرے تخت پر میری دہنی طرف بیٹھے گا. That is only about Jesus Christ, the second person of the Trinity. But the question is, does this Jesus the King rule over your heart? Is this Jesus the King also the Lord, ruler and King of your desires, your dreams, your ambitions, your plans and your choices? وہ تمام چیزوں کا وارث ہے, وہ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے, وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے, وہ اس کی ذات کا نقش ہے, وہ کائنات کو سنبھالتا ہے, وہ ہمارا سردار کاہن ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ Let me read this to you by an unknown author and I will finish with this. اس کا یہ مطلب ہے کہ in Christ we have a love that can never be fathomed,
a life that can never die, a righteousness that can never be tarnished, a peace that can never be understood, a rest that can never be disturbed, a joy that can never be diminished, a hope that can never be disappointed, a glory that can never be clouded, a light that can never be darkened, a purity that can never be defiled, a beauty that can never be marred, a wisdom that can never be baffled, resources that can never be exhausted. And this calls all of us to surrender to this most supreme, most eminent, and most worthy person, our Lord Jesus Christ. God bless you all.